problems that are faced by women when they enter cyberspace? ان کو وہی مسائل وہ فیس کرتی ہیں جو کہ وہ آف لائن اسپیسز میں کرتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک لیک آف اویئرنیس ہے یہ ایک وجہ ہے ان کرائمس کی پرپیچویشن کی؟ انکریج میں یہی کرتی ہوں لوگوں کو، اور اسپیشلی فیمیل کمپلیننٹس کو یا وکٹمس کو، کہ وہ آئیں اور آ کے کمپلینٹ فائل کریں. کتنے ڈی سینسٹائزڈ ہے، کتنے سینسٹائزڈ ہیں ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم اینڈ دا ججز، اور ان کی کس طرح ٹریننگ ہونی چاہیے؟ ججز کی آبویسلی ٹریننگ اور سینسٹائزیشن اور وہ ساری چیزیں ضروری ہیں. وکلا کی انہیں ضروری ہیں جو کہ کمپلیننٹس کو ڈیفینڈ کریں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارشیا شب خواجہ اینڈ ٹوڈے آئی ویلکم یو ٹو دا پروگرام سائبر کرائم واچ. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ویمن اینڈ سائبر لاز، اور آج کی ہماری اس ڈسکشن میں وی ہیو انوائٹیڈ بیرسٹر جنت علی کلیار. Barrister Jannat Ali Kalyar has worked with Digital Rights Foundation and now she is practicing as a solicitor on cybercrime and family law cases. And آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ایک انتہائی سنگین اور سینسٹیو ٹاپک ہے، اور اس کے لیے آج ہم اپنی انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. How are you doing ma'am? بالکل ٹھیک، تھینک یو ویری مچ. میم مجھے آپ سے ایک تو سب سے پہلے کویسچن کرنا چاہوں گی کہ واٹ اکارڈنگ ٹو یو، جس سے آپ نے جتنے کیسز ڈیل کیے ہیں، واٹ آر دا پرابلمس دیٹ آر فیسڈ بائی ویمن وین دے انٹر سائبر اسپیس؟ سائبر اسپیس جب خواتین انٹر کرتی ہیں تو ان کو وہی مسائل وہ فیس کرتی ہیں جو کہ وہ آف لائن اسپیسز میں کرتی ہیں. اور سائبر اسپیس میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جتنے زیادہ وائلنس عورتوں کے خلاف اور جتنے فرق فارمز آف وائلنس عورتوں کے خلاف آف لائن اسپیسز میں ہوتے ہیں وہ سائبر اسپیس میں اور زیادہ ہوتے ہیں. اور سائبر اسپیس کا استعمال کیا جاتا ہے کافی کیسز میں آف لائن وائلنس کو بھی انیبل کرنے میں. تو اگر ہم جیسے آنر کلنگس کی بھی بات کریں تو ہم نے کافی کیسز میں دیکھا کہ جو اس طرح کے کرائمز ہیں ان کو انیبل بھی کیا جاتا ہے سائبر اسپیس کے ذریعے. اور جہاں پر بھی آف لائن وائلنس یا ہراسمنٹ ہے، اگر ہم ورک پلیس ہراسمنٹ کی کسی اس طرح کی کیسز کو دیکھیں تو وہاں پر آپ ایٹ سم پوائنٹ آن لائن ہراسمنٹ بھی ہوئے گی. وہ ہراسمنٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہوئے گی، واٹس ایپ کے تھرو ہوئے گی. تو ایک بہت زیادہ اس کا گہرا کنیکشن ہے آف لائن وائلنس کا آن لائن وائلنس کے ساتھ. It's very unfortunate to hear that کہ our women are not even safe on the cyber space, let alone being safe almost in every other space that they occupy. دوسری بات، ہمارے پاس لاز تو ہیں لیکن جسٹ ایز آئی تھنک ود موسٹ ٹاپکس ہمارے لاز میں کافی زیادہ پرابلمس بھی ہیں، لکونہ بھی ہیں، لوپ ہولز بھی ہیں. تو آپ بتائیں کہ کس ایکسٹینٹ تک ڈو آر سائبر کرائم لاز ایکچولی پروٹیکٹ ویمن؟ ٹو واٹ ایکسٹینٹ ڈو دے آفر پروٹیکشن فار ویمن اگر کوئی کیس آ بھی جائے تو؟ جہاں پر ہم بات کرتے ہیں ویمن کے خلاف جو وائلنس ہوتا ہے آن لائن، تو جو اس میں ریلیونٹ پروویژنز ہیں وہ آ جاتے ہیں سیکشن 20 دیٹ از آن لائن ڈیفیمیشن، سیکشن 21 offences against the modesty of a natural person، and section 24 that is cyber stalking. اور یہ تین پروویژنز ہیں جو کہ خواتین کے کانٹیکس میں سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے سامنے ہی ہوگا اتنے زیادہ کیسز جس میں کال آؤٹ کیا گیا، خواتین نے اپنے ہراسرز کو ٹویٹر پہ کیا یا جس بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کیا. ہم نے دیکھا کہ ڈیفیمیشن کا لا کس طرح سے استعمال کیا گیا ان کے ہی خلاف، ان کو سائلنس کرانے کے لیے. سیکشن 21 ہے جس طرح، اس میں آ جاتا ہے کہ اگر کوئی نان کنسنشل یوز آف انٹیمیٹ فوٹوز ہے فار انسٹنس، اور انفارچونیٹلی سب سے زیادہ جو کہ ایف آئی اے لاہور میں کیسز تھے 2018 سے لے کے مڈ 2019 تک وہ تھے ہی سیکشن 20 اینڈ 21 کے. سیکشن 24 میں آ جاتا ہے سائبر اسٹاکنگ. اب جو ایک ایشو آ جاتا ہے وہ یہ ہے جب ہم عورتوں کی بات کرتے ہیں اور کیا یہ لا ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کی بڑی ایک ملٹی لیئرڈ اس کا جواب ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے سبسٹینٹیو لاز کے ساتھ کیا مسائل ہیں، پروسیجرلی کیا مسائل خواتین کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اب لا کی اگر بات کریں، جس طرح کہ میں نے سیکشن 21 کی بات کی جہاں پہ اگر نان کنسنشل یوز آف انٹیمیٹ فوٹوز ہے، اس میں اگر آپ کے پاس اگر آپ کے کوئی اس طرح کے پارٹنر تھے ایٹ سم پوائنٹ، یا ایون ہم نے کافی کیسز میں دیکھا ہے کہ ہسبینڈز بھی اپنی وائفز کو بلیک میل اس طرح سے کرتے ہیں یا ایکس ہسبینڈس کرتے ہیں یا اس طرح سے ہوتا ہے،
سو ان کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ انٹیمیٹ پارٹنرز بھی اگر بلیک میل کر رہے ہیں اور اس طرح سے ہے، تو آپ کے پاس جب تک کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے ایف آئی اے کو دکھانے کے لیے، اگر ان کے موبائل فون میں یا جو بھی ڈیوائس ہے اگر اس میں پکچرز ہیں بھی یا جو بھی ایکسپلیسٹ مٹیریل ہے اگر وہ ان کے پاس موجود ہے، لیکن انلیس وہ اس کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں یا اس کو شیئر کرتے ہیں کسی کے ساتھ یا اپلوڈ کرتے ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا جا سکتا. تو صرف اگر آپ کے وہ بلیک میل کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اس کا ایویڈنس اس طرح سے نہیں ہے، جس طرح سے میں نے کہا کہ کافی کیسز میں جہاں آف لائن وائلنس ہے یا بلیک میلنگ ہے، اسٹاکنگ ہے، وہاں آن لائن بھی ہے. لیکن اب کیونکہ حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں اور لوگ اپنے ٹریسز نہیں چھوڑتے، ان کو پتہ ہے کہ ایک سائبر کرائم لا موجود ہے اور وہ بہت کلیورلی اس چیز کو لے کر چلتے ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ کافی کیسز میں ایویڈنس نہیں ہوتا، اور جہاں پہ ایویڈنس ہوتا بھی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ایف آئی اے نہیں ایکٹ کرتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا ابھی کوئی کرائم نہیں کمٹ ہوا، ٹرانسمیشن نہیں ہوئی سیکشن 21 کے حوالے سے. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ایف آئی اے ویٹ کرے گی کہ جب تک کوئی کسی کے ساتھ کسی کی اس طرح کی ایکسپلسٹ فوٹوز شیئر نہیں ہوتی تب تک وہ نہیں آئیں گے اس کے اندر، وہ انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے. سیکشن 24 کی میں نے بات کی، وہ سائبر اسٹاکنگ کے حوالے سے ہے. اس میں اگر کوئی قسم کی آپ کی تصویر جو ہے آپ کی کنسینٹ کے بغیر شیئر کرتا ہے یا آپ کو اسٹاک کرتا ہے یا بلیک میل کرتا ہے، آپ انڈر سیکشن 24 ان کے خلاف کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. یہ 3 پروویژنز آپ کے پاس موجود ہیں. اگر کوئی آپ کا اکاؤنٹ ہیک کرتا ہے تو ان آتھورائزڈ ایکسیس کی بھی ریلیونٹ پروویژنز پیکا کی موجود ہیں. لیکن کیا یہ خواتین کو پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ یہ نہیں کرتی. اگر ہم پروسیجر کی بات کریں، اور آگے جا کے ہم زیادہ ڈیٹیل میں بھی بات کر سکتے ہیں، پروسیجر کی بات کریں جس طرح سے خواتین کو پہلے کمپلینٹ اگر فائل کرنی ہے تو اس کا کیا سارا پروسیس ہے، ان لوگوں نے اپنی جو بھی انفارمیشن دینی ہے. اب میں یہاں پہ یہ بھی چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ زیادہ تر کیسز میں، اور جو ہم نے ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی بھی ہیلپ لائن کی رپورٹ تھی اس میں بھی دیکھا گیا کہ جو زیادہ تر وکٹمز جو ان کے پاس بھی کالرز تھے وہ بہت چھوٹی عمر کے تھے یا یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس تھیں یا خواتین جو تھیں، اور ان میں یہ ہے کہ ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہوتے یا سپورٹ نہیں ہوتا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو ایک بہت بڑا فیلئر ہے ابھی فی الحال وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے کے بہت ہی کم سائبر کرائم کے سیلز ہیں فرق شہروں میں. اور اگر جس طرح کہ میں پہلے بھی اگزامپل دے رہی تھی، اگر میں سرگودا سے ہوں اور میرے خلاف کچھ ہوتا ہے، مجھے اگر کمپلینٹ فائل کرنی ہے تو مجھے فیصل آباد جانا ہے، اور اگر میں نے اپنی فیملی کو نہیں بتایا ہوا یا نہیں انوالو کرنا، جو موسٹ کیسز میں یہ ہوتا ہے، تو میں کس طرح سے آؤں گی؟ اور پھر صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ کمپلینٹ اپنی فائل کی، آپ نے اپنا بیان دیا، ویریفیکیشن ہوئی، اور مطلب ایف آئی اے پھر خود انویسٹیگیٹ کرے گی. انفارچونیٹلی ایف آئی اے کے پیچھے آپ کو لگنا پڑتا ہے، آپ کو فالو اپ کے لیے بار بار جانا پڑتا ہے، اور کافی کیسز میں ہم نے یہی دیکھا ہے فالو اپ نہ ہونے کی وجہ سے ایف آئی اے کچھ نہیں کرتی. اب وہ آگے اور ایشوز اس میں آ جاتے ہیں کہ ایف آئی اے کی کیپیسٹی کتنی ہے، وہ کتنے زیادہ ٹرینڈ ہیں کیا. اور ایف آئی اے اگر جس طرح کہ میں نے کہا کہ پہلے اگر آپ نے کسی کمپلینٹ فائل کی ہے کسی کے خلاف، اس کا کیا پروسیس ہوگا؟ آپ ایف آئی اے میں جا کے کمپلینٹ فائل کریں گے ہیلپ ڈیسک پہ. اب جو ہیلپ ڈیسک پہ بندہ ہے اس کو آپ نے اپنی CNIC بھی دینا ہے، اس کو ایڈریس بھی لکھوانا ضروری ہے، اندر اپنا نام لکھوانا، ID کارڈ نمبر، یہ ڈیٹیلز آپ کو چاہیے. اور وہ بہت زیادہ اس پہ بھی انسسٹ کرتے ہیں ایف آئی اے والے کہ جی آپ ایویڈنس بھی ہمیں دیں، جس پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی نہیں دینا، میں اپنی تفتیشی کو دوں گی اور وہ سب کچھ. لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر کافی یہ ہوتا رہا تھا جب سے یہ قانون آیا ہے، اور اس کے بعد ابھی تو خیر تھوڑی سی اس میں بہتری آئی ہے، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا اپنے ہیلپ ڈیسک پہ اپنی اگر اس طرح کی ایکسپلسٹ فوٹوز ہیں ان کی ہارڈ کاپی بھی ادھر ہی اس کو آفیسر کو جو ہیلپ ڈیسک پہ ہوگا اس کو جمع کرانی ہے، اور پھر وہ آپ کے سامنے وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ جس طرح سے وہ سب کچھ ہے. اس کے بعد آپ کو ویریفیکیشن ہوتی ہے، ہفتے بعد ایف آئی اے جواب دیتی ہے، آپ کو تفتیشی اسائن ہوتا ہے، آپ تفتیشی کو جا کے بیان دیتے ہیں. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہر جو اس طرح کا کیس ہوگا جہاں پہ فیمیل کمپلیننٹ ہوگی ان کو فیمیل انویسٹیگیٹنگ آفیسر ملے گی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ فیمیل انویسٹیگیٹنگ آفیسر اگر مل بھی گئی ہے تو وہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہی ہوگی جس طرح کہ ایک میل آفیسر ہوگا، وہ اس طرح سے سینسٹائز نہیں ہوگی، اور آپ سے یہی سوال کریں گے کہ اچھا آپ نے پکچرز کیوں دی، آپ کا یہ ریلیشن شپ کیوں ہے، آپ ابھی بھی اپنے بلیک میلر سے بات کیوں کر رہے تھے. اور وہ کافی دفعہ اس کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھ سکتے بات کی، کہ اس لیے بھی لڑکیاں کرتی ہیں تاکہ وہ یہ ایک ڈر ہوتا ہے کہ اچھا اگر اس نے اپلوڈ نہیں کی اس طرح کی تصویریں یا فیملی کے ساتھ نہیں شیئر کی تو وہ کر نہ دے.
اور اس طرح کے, لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ نے یہ نہیں کیا, آپ بھی تو اس سے بات کر رہی تھی, آپ بھی تو وہ کر رہی تھی, وہ میل تفتیشی ہو یا فیمیل ہو, بیکاز ان کی سینسٹائزیشن ٹریننگ نہیں اس طرح سے ان کی ہوئی ہوئی, اور ایک تو ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ غلطی سے اگر کیس آ جاتا ہے ایویڈنس کو کس طرح سے کلیکٹ کرنا ہے کہ وہ کورٹ میں جو ہے ایڈمیسیبل ہو. تو وہ تو بہت زیادہ اس میں لیئرز آف مسائل ہیں جو کہ خواتین کو آگے سے آتے ہیں. اور اوپر سے یہ ہے کہ وہ جوڈیشری پھر آگے جب کیسز اس طرح کے کورٹس میں جاتے ہیں وہاں پہ ججز کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اور جیسے میں آپ سے پہلے بھی بات کر رہی تھی کہ ہم جب عورتوں کے لیے جو سب سے بڑا کنسرن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرائیویسی کا یا کانفیڈینشیلٹی کا. اب پیکا ایکٹ کے ساتھ پیکا رولز ہیں جو کہ 2018 میں آئے تھے, اور جس پہ بہت زیادہ ایمفسائز کیا گیا تھا کہ جی بیکاز عورتوں کے لیے بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہوتا ہے پرائیویسی کا کہ ان کی انفارمیشن نہ ادھر ادھر ہو جائے. اور اس وقت پروسیس بنایا بھی اس طرح سے گیا تھا کہ اگر کوئی مائنر ہے تو اگر میں ہوں اور اگر میں کمفرٹیبل نہیں ہوں تو میرے بہاف پہ میری کوئی دوست یا کزن یا کوئی اس طرح کا بندہ ہے وہ میں نامنیٹ کر سکتی ہوں, اور وہ میرے بہاف پہ کمپلینٹ فائل کرے گا اور وہ فالو اپ کرے گا, اور اس طرح کی چیزیں آئی تھیں. لیکن ہم نے پھر وہ بھی دیکھا کہ کافی کیسز تھے جہاں پہ ایف آئی اے نے انفارمیشن لیک کر دی تھی اخباروں کو کیسز کے بارے میں, اور اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی رہتی ہیں. تو کانفیڈینشیلٹی کی جہاں پہ میں نے بات کی ہے کہ جہاں پہ آپ اس طرح کی انفارمیشن لوگوں سے لے رہے ہیں, اور پھر آپ بعد میں بھی جا کے ہم نے دیکھا ہے کہ جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ فرق لوگ جو ہیں آپ کی وہ انفارمیشن کو ایکسیس کر سکتے ہیں, اور پھر جب عدالتوں میں یہ معاملات جاتے ہیں اور اگر اس طرح کا کوئی سیکشن 21 کا کیس ہے اور ایف آئی اے کی رپورٹ میں ایویڈنس ہے موجود, جس طرح سے فورینزک رپورٹ ایک جمع ہوتی ہے جس کے اندر کافی ڈیٹیلڈ رپورٹ ہوتی ہے, جس کے اندر وہ فورینزک رپورٹ کے اندر تصاویر لگی ہوں گی اور وہ جو بھی میسیجز ہوں گے, اسکرین شاٹس ہوں گے, سب کچھ, اور وہ ویزیبل ہونے چاہیے اوبویسلی کورٹ کے لیے. اور وہ بھی اگر ہے کہ کوئی بھی جا کے اگر میرا کیس ہے اور اس طرح کی میری خلاف مطلب ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن رپورٹ ہے جس میں ان کے پاس سالڈ ایویڈنس ہے میرے ساتھ یہ ہوا ہے, تو کوئی رینڈم انسان جا کے وہ فائل نکلوا سکتا ہے, اور وہ جو رپورٹ ہوگی وہ سیلڈ نہیں ہوگی. اصولاً تو اس کو سیلڈ ہونی چاہیے اور وہ ایکسیس اس کا جو ہے ریسٹرکٹیڈ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ان آتھورائزڈ انسان یا اگر آتھورائزڈ وکیل بھی ہے تو وہ کورٹ کی مطلب اس میں دیکھ سکتا ہے صرف پریمیسز کے اندر, اور اس سے باہر وہ نہیں لے کے جا سکتا. اور وہ تو یہی ہے کہ اس طرح سے تو کورٹ کا کوئی بھی کلرک یا کوئی بھی بندہ اس طرح لوگوں کو, بیکاز آپ کی ساری ڈیٹیلز اندر ہوتی ہیں, آپ کا ایڈریس کیا ہے, آپ کو کیونکہ سمنز وہاں جانے ہوئے ہوتے ہیں, سارا کچھ آپ کا وہاں پہ ہے, آپ کا موبائل نمبر سب کچھ ادھر ہے, اور باقی کی بھی آپ کی اس طرح سے ہیں تو آپ کو تو اور لوگ بھی اس طرح سے بلیک میل کر سکتے ہیں. So rather than the law being protective and preventive, it is just opening doors to a lot of more abuse that can potentially occur with these victims. So جنرلی بھی جس طرح ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی جنرل لیک آف اویئرنیس ہے, اور خاص طور پہ چونکہ سائبر لاز آر اے ریلیٹیولی نیو فارم آف لاز فار دس کنٹری, تو بہت زیادہ لیک آف اویئرنیس ہے سائبر لاز اور سائبر رائٹس کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک لیک آف اویئرنیس ہے یہ ایک وجہ ہے ان کرائمس کی پرپیچویشن کی, یا ایک کوئی اور مائنڈ سیٹ ہے جو پرومپٹ کرتا ہے ان کرائمس کو پرپیچویٹ ہونے میں؟ آئی تھنک جو ڈیجیٹل سیکیورٹی کے حوالے سے تو بہت ضروری بات ہے کہ جتنا آپ کی آن لائن جو انفارمیشن ہے یا جو آپ کی پریزنس ہے, جتنے آپ ونریبل ہو گئے آن لائن اتنے چانسز ہیں کہ آپ کو کوئی آپ کا ہیک کر سکے اکاؤنٹ یا کچھ. اب جس طرح کی بڑی ایک بیسک سی بات ہے کہ جس طرح 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن وہ لوگ اپنی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں فیس بک کے اوپر بھی انسٹاگرام پہ بھی, وہ ایک آپ کو ایک ایڈڈ لیئر آف سیکیورٹی مل جاتی ہے. تو کافی زیادہ چیزیں اس طرح کی ہیں جو کہ لوگ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ڈیجیٹلی سیکیور کرنے کے لیے. تو جتنا آپ اس طرح سے سیکیور ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہے. لیکن ہاں جہاں پہ آپ نے خود ایٹ سم پوائنٹ کسی کے ساتھ کوئی ایسی انفارمیشن شیئر کی ہے یا اس طرح کی پکچرز یا کچھ بھی شیئر کیا ہے جو کہ بعد میں استعمال کیا جاتا ہے آپ کے خلاف, تو وہ آبویسلی وہاں پر آ کے آپ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی کنٹرول میں نہیں ہوتی چیزیں. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ اویئرنیس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کے پاس یہ ریکورس موجود ہے. اگر ان کے خلاف کسی قسم کا آن لائن وائلنس ہوتا ہے, سائبر کرائم ہوتا ہے, تو ان کو کافی لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ ایف آئی اے کے پاس جا کے یا کیا طریقہ کار ہے جس سے وہ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں.
ہاں ایف آئی اے کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے، لیکن کچھ کیسز میں ایسے بھی ہوا ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملا ہے. جو اکیوز تھے جنہوں نے کوئی اگر انٹیمیٹ پکچرز لیک کی تھی یا کوئی اور قسم کا اسٹاکنگ کی تھی یا کچھ، تو ان کو اریسٹ بھی کیا گیا اور ان کے کورٹ میں باقاعدہ کیسز بھی چل رہے ہیں. تو انکریج میں یہی کرتی ہوں لوگوں کو، اور اسپیشلی فیمیل کمپلیننٹس کو یا وکٹمس کو، کہ وہ آئیں اور آ کے کمپلینٹ فائل کریں. کیونکہ میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ ایف آئی اے میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کا کچھ نہیں بنے گا. جس طرح میں نے کہا کہ کافی خواتین کو ریلیف بھی ملا ہے، لوگ بھی اریسٹ ہوئے ہیں، کورٹ میں پروسیڈنگز بھی چل رہی ہیں. اور یہاں پہ میں ایک یہ بات بھی بتاتی چلوں، آلدو یہ وہ اویئرنیس سے اتنی زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن یہ انفارمیشن میں آئی تھنک دینی ضروری ہے. کیونکہ کافی ایک ریزن جس کی وجہ سے خواتین نئی کمپلینٹ فائل کرتی وہ یہ ہے کہ اگر کورٹ میں ہم نے بیسکلی بعد میں نہیں جانا، یا لیٹیگیشن میں ہم نہیں جا سکتے، فیملی کا سپورٹ نہیں ہے، یا خود بھی ہم نہیں جانا چاہتے، کیونکہ جو ایک تھانہ کے اندر سارا ایک خاتون کو ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے، وہ بالکل اس طرح کی ایکسپیرینسز جو ہیں وہ کورٹ کچہریوں کے اندر بھی ہوتے ہیں. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سیکشن 21 کے کیسز میں آلدو یہ نان کمپاؤنڈیبل ہے، اس میں صلح نہیں ہو سکتی، لیکن صلح کروا بھی دی جاتی ہے. اب کچھ کیسز کے اندر اس طرح ہوا ہے کہ ایف آئی اے نے انشور کیا وکٹمس کو کہ اچھا ہم نے جتنا بھی ڈیٹا تھا سیز کر لیا ہے، بیک اپ بھی ہمارے پاس ہے، تو اگر یہ اس انسان کو ہم جو ہے بیل پہ باہر آ جاتا ہے، یا اگر اس انسان کے خلاف ہم کمپلینٹ کورٹ میں نہیں معاملات جاتے، تو آپ کو بلیک میل نہیں کر سکتا، بیکاز سارا کچھ اب ہمارے پاس ہے. اب کافی کیسز میں اس طرح ہوا ہے کہ اس طرح صلح ہو گئی ہے اور اب دوبارہ ایشو نہیں ہوا، لیکن کافی کیسز میں یہ ہوا ہے کہ کچھ بیک اپ تھا، جب وہ واپس آئے اکیوزڈ، انہوں نے پھر وہ جا کے شیئر کیا اور وہ سارا کچھ پرابلم ہوئی. اور پھر کیا ہوا، ایک جس طرح کے ایک ریسنٹ کیس کا میں ذکر کر رہی تھی کہ اس طرح ہی ہوا کہ اکیوزڈ کو بیل پہ کمپرومائز سے بیل مل گئی، اور ایف آئی اے کی طرف سے یہ انشور کیا گیا کہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس ہے، بیک اپ ہمارے پاس ہے، اور اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے. ہوا یہ کہ 4-5 دن بعد باہر آنے کے اس لڑکے نے پھر جتنی بھی پورن ویب سائٹس تھیں اور فرق پلیٹ فارمز تھے، ادھر جا کے اس لڑکی کی تصاویر اور ویڈیوز لگا دی تھی. اور پھر جب کینسلیشن میں گئے تو جی جج صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ تو کوئی گراؤنڈ نہیں ہے بیل کینسل کرنے کا، آپ ایک فرق کمپلینٹ فائل کریں ایف آئی اے کے ساتھ، یعنی اب دوبارہ پورا پروسیجر دوبارہ پروسیس کریں. وہ دوبارہ کمپلینٹ فائل کی تو اب ایف آئی اے نے کہا کہ نہیں، اب اس پہ تو 21 نہیں لگتا. اب 21 جو ہے وہ کوگنیزیبل offense ہے، جس پہ اریسٹ فوراً کیا جا سکتا ہے، میجسٹریٹ کی اجازت نہیں چاہیے ہوتی، وارنٹ کے بغیر اریسٹ کیا جا سکتا ہے. جو ڈیفیمیشن ہے سیکشن 20 اور 24 سائبر اسٹاکنگ، وہ نان کوگنیزیبل ہے. اس کے لیے ایک یہ مسئلہ ہے کہ آپ پہلے میجسٹریٹ سے اجازت لیں، اور پھر وہ سیف گارڈز اس لیے ڈالے ہوئے تھے تاکہ ان مطلب پروویژنس کو مس یوز نہ کیا جائے. لیکن وہ وہی سیف گارڈز اب ابیوز آف دا لا کے لیے یوز ہوتے ہیں، ابیوز آف دا لا کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں. جیسے سیکشن 20 کی اگر میں بات کروں تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب انہوں نے جس طرح کے یہ وکٹمز تھیں سیکشل ہراسمنٹ کی، یا جرنلسٹ ہوں یا جو مارجنلائزڈ لوگ ہوں جن کے خلاف انہوں نے ڈیفیمیشن کے کمپلینٹس فائل کرنی ہوتی ہیں، کوئی بھی ادارے ہوں، یا اگر کافی زیادہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ سرکار میں جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں، پاورفل لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ اگر ہمیں کال آؤٹ کیا جا رہا ہے، کوئی اس طرح کی انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہے جو کہ ان سے برداشت نہیں ہوتی کہ باہر آئے، تو وہ یہی ہے کہ سیکشن 20 کا استعمال کرتے ہیں. اب ادھر یہ ہے کہ سیکشن 20 نان کوگنیزیبل ہے، اس میں وہ بندے کو اریسٹ نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک سیکشن 10 ہے سائبر ٹیررزم کا، وہ لگا دیتے ہیں ساتھ، جو کہ آلدو اس کا لینا دینا نہیں ہوتا، وہ اس کی ایلیمنٹس جو ہیں اس offense کے، یا وہ بالکل offense جو ہے وہ نہیں اس طرح سے کورٹ میں بھی جا کے نہیں وہ اس کو پروو کر سکتے، یا کورٹ میں جا کے یہ کیسز مینٹینیبل نہیں ہوتے. لیکن یہ فوراً اگر انہوں نے اریسٹ کرنا ہو تو وہ اس طرح سے اس کو مس یوز کرتے ہیں. جس طرح کہ سیکشن 21 کی میں نے بات کی، اس کیس میں اس وجہ سے سیکشن 21 نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ان کو پھر اس بندے کو اریسٹ کرنا پڑتا، اور وہ سارا پورا وہ تھا. پہلے انہوں نے کہا ہم سیکشن 21 پہ نہیں کریں گے، ہم 20 اور 24 پہ کریں گے. اب وہ ریلیٹیولی اتنے سیریس نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا ایونچولی کہا ہم 20 اور 24 میں بھی نہیں کریں گے، آپ کا تو کیس نہیں بنتا. تو اب یہی ہے کہ اب واپس اب کورٹ میں ہم نے اپیل کی ہے، اب ہم بیل کینسلیشن سیشنز میں فائل کر رہے ہیں، اور دوسری والی کمپلینٹ کا بھی ہم کر رہے ہیں فالو اپ. لیکن یہاں پہ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ کیونکہ اگر آپ کی کمپلینٹ ایف آئی کے پاس چل رہی ہے تو
کافی کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اس طرح کے مسائل آتے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ انویسٹیگیشن آپ کی اگر اس طرح سے انویسٹیگیشن آفیسر اگر بائسڈ ہے یا کچھ اس طرح سے چیز ہے تو آپ ایف آئی اے کا جو زونل آفس ہے ادھر بھی ان کے خلاف کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں اور ایک ڈپارٹمنٹل انکوائری کھلتی ہے. اور اس طرح سے بھی کافی کیسز کے اندر میں نے بھی یہ کیا ہے اور کافی ہوتا بھی ہے. پھر وہ کیسز کھلتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے تفتیشیوں نے کس طرح سے کیس کو کمپرومائز کیا ہے. وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کا. لیکن اوور آل اگر میں بات کروں سچویشن بے شک خراب ہے, لیکن انکریج کرنا چاہتی ہوں کہ خواتین آگے آئیں, کمپلینٹ فائل کریں, کیونکہ کافی حد تک ریلیف بھی مل سکتا ہے. اور جہاں تک ڈیجیٹل سیکیورٹی اور اویئرنیس کی بات ہے, جب تک خواتین کو نہیں پتہ چلے گا ان کے پاس ریکورس ہے, کمپلینٹ فائل نہیں کریں گی اور بلیک میل ہوتی رہیں گی, دبتی رہیں گی, وہ ایک بہت بڑا ایشو آ جائے گا اور وہ سائبر کرائم کو اور زیادہ بڑھائے گا. لیکن اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر سائبر کرائم کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے قانون کی, وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو یہ کرمنلز ہیں, سائبر کرمنلز ہیں, وہ اس چیز کو کتنا زیادہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, ہمیں کسی نے پکڑنا نہیں ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہی لوگ جو ہیں فرق خواتین کو ایٹ سم پوائنٹ جو ہے وہ بلیک میل کر چکے ہوتے ہیں اور ایک پیٹرن ہوتا ہے جو چلا ہوا آ رہا ہوتا ہے, ہو جاتے ہیں because ان کے اگینسٹ ریئیکشن نہیں ہوتا. جس طرح ہم نے بات کی لا کی ایفیکیسی کی, یا آپ نے کہا کہ بہت سارے کیسز کھلتے رہتے ہیں اور بہت سبسٹینٹیو ایشوز ہیں لاز میں. دا پرابلم از کہ ہمیں لیکن کوئی ریفارم نظر نہیں ہوتا ہوا, کوئی ٹینجیبل طریقے میں آ رہا. یو ارلیئر سیڈ دیٹ ہماری جو پیکا رولز ہیں دے کیم ان 2018, whereas the original statute that was legislated by the parliament came out in 2010. So there was an 8-year gap which the parliament took to actually make the laws so as to make the act more effective and procedurally valid. اب حالانکہ سائبر کے جو کیسز ہوتے ہیں, جنرلی جو سائبر کرائمز ہوتے ہیں, وہ ایک بہت ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں اور وہ ایک امیڈیٹ اور اسپیڈی ان کا پروسیجر ہونا چاہیے. تو اس طرح کے جو پرابلمس ہیں ان سے کتنی ڈسکریجمنٹ ہوئی ہے کلیمنٹس کی, کتنے کلیمنٹس یا کمپلیننٹس ہیں جو نہیں کیسز اب لے کے آتے یا آنا چاہتے بیکاز آف سچ پرابلمس. تو یہ جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے یہ انیکٹ ہوا تھا 2016 میں اور اس کے 2018 میں جا کے رولز آئے تھے اور کافی 1.5 سال تک آئی تھنک کورٹس, بیکاز یہ ایک اسپیشل لا ہے اور اس کے لیے اسپیشل کورٹس ہیں اور جن کی جورسڈکشن ہے یہ کیسز سننے کی اور ان پہ جوڈیکیٹ کرنے کی, تو وہ بھی نہیں ڈیزگنیٹ کیے گئے کافی عرصے تک اور یہ عام عدالتوں میں یہ معاملات چلتے رہے. اور جب پیکا رولز بھی آئے اور اس میں سارا پروسیجر ہم نے دیکھا گیا اور جو چیزیں ہم نے دیکھی گئی کہ کانفیڈینشیلٹی اینڈ پرائیویسی اور اتنا جتنا ہمیں پتہ ہے کہ کتنا ان کو انشور کیا جاتا ہے, وہ تو مسائل اپنی جگہ ہیں. لیکن جو آپ کی بات ہے کہ کیا ریفارمز آئے, یا جب سائبر کرائم لا آیا بھی تو اور جب یہ جتنے بھی پارلیمنٹ میں جب اس کے اوپر ڈبیٹس بھی ہو رہی تھیں تو اس کو بہت زیادہ برانڈ کیا گیا تھا ایز اے لا فار ویمن, کیونکہ کیا گیا تھا کہ جو آن لائن وائلنس یا ہراسمنٹ ہوتی ہے تو اس کو برانڈ اس طرح کیا گیا تھا جی کہ خواتین کو پروٹیکشن مل گئی اور سب کچھ ہوا. لیکن ہم نے جس طرح سے دیکھا اور جس طرح آپ نے کہا, جس طرح کے جو کیسز ہیں اگر جہاں پہ کوئی انٹیمیٹ فوٹوز کے اوپر بلیک میل ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں, یہ بہت زیادہ سینسیٹیو کیسز ہوتے ہیں اور ٹائم سینسیٹیو بھی ہوتے ہیں جس پہ فوراً جو ہے ایف آئی اے کو رسپونڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جو ایف آئی اے ہے وہ ہر کیس کو اسی طرح ہی ٹریٹ کرتی ہے. ویسے تو وہ کسی کیس کو بھی سیریسلی نہیں ٹریٹ کرتے, لیکن جو ان کی ایک ٹائم لائن بنی ہے کہ جی ہم ہفتے بعد ویریفائی کریں گے پھر بتائیں گے, اس سے پہلے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے, ٹائم سینسیٹیو, وہ یہ ساری چیز کو ڈسریگارڈ کر دیتے ہیں. تو جو سیکشن 21 ہے میری نظر میں تو اس کے لیے جو ہے ان کو ایک فرق ٹیم بنانی چاہیے, ایک فرق طریقے سے جو ٹائم سینسیٹیو کیسز ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن ہے, کہ کسی بھی پوائنٹ پہ کوئی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے کمپلیننٹ کے خلاف جو کہ جس کا کوئی پھر ڈیمیج کنٹرول نہیں ہو سکتا, اگر تصویریں لگ سکتی ہیں, کچھ اس طرح کی ہے. اب کافی کیسز میں تو یہ ہے کہ میں اگر مجھے کوئی بلیک میل کر رہا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ کون کر رہا ہے. اب تو جو سائبر کرمنلز ہیں وہ اتنے زیادہ نڈر ہو گئے ہیں کہ وہ تو اپنے اکاؤنٹ سے اور اپنے نام سے لوگ کرتے ہیں, لیکن جو بہت زیادہ لوگ انٹرنیٹ کا فائدہ, انونیمٹی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ نہیں پروو کر سکتے, چاہے مجھے پتا ہو کہ یہ بندہ تھا یا اس کے پاس صرف ایکسس تھا کسی چیز کا,
اور اگر میں پروو نہیں کر سکتی ایف آئی اے کو کہ وہ لنک ادھر اسٹیبلش ہو رہا ہے تو ایف آئی اے اس کو نہیں پکڑے گی یا اس طرح سے انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے. تو یہاں پہ بھی ایک یہ ایشو آ جاتا ہے کہ اگر وہ جو بندہ ہے جو آپ کے جو سائبر کرمنل ہے اگر آپ کو نہیں پتا وہ کون ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہاں پہ ایف آئی اے کس طرح انویسٹیگیٹ کرے گی؟ اسی طریقے سے کرے گی. اب یہاں پہ یہ پرابلم بھی آ جاتی ہے اگر ہم ایویڈنس کی بات کرتے ہیں. اگر مجھے کوئی واٹس ایپ کے اوپر بلیک میل کر رہا ہے, ہراس کر رہا ہے, اگر وہ لوکل نمبر ہے تو میں ایف آئی اے کو دوں گی, ایف آئی اے سبسکرائبر انفارمیشن فوراً نکلوا دیں گے, جو بھی ریلیونٹ ٹیلی کام کمپنی ہے اس بندے کا ایڈریس وغیرہ جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ پکڑا جائے گا. اگر کوئی انٹرنیشنل نمبر سے واٹس ایپ یوز کر رہا ہے پھر میں کیا کروں گی؟ پھر جو ایف آئی اے ہے وہ واٹس ایپ سے کانٹیکٹ کریں گے, واٹس ایپ سے انفارمیشن مانگیں, سب کچھ ہوگا. اگر سملرلی فیس بک ہے یا کوئی اور پلیٹ فارم ہے, انسٹاگرام ہے یا گوگل ہے, جی میل ہے, جی میل پہ اگر کوئی اس طرح سے مجھے کوئی میلز اس طرح کی بھیج رہا ہے تو ایف آئی اے کیا کر سکتی ہے؟ ایف آئی اے کو وہ پورا پروسیس فالو کرنا ہے. پہلے تو وہ پورا اپنا پروسیس ہے کہ جی کمپلینٹ فائل ہوگی, اس کی ویریفیکیشن ہوئے گی, میرا بیان ہوگا, میں تفتیشی کے پاس جاؤں گی, اس کو بیان دوں گی, انویسٹیگیشن شروع ہوئے گی. پھر ایف آئی اے کا اگر موڈ ہوا وہ ای میل بھیجیں گے ان کو, اور پھر آگے جس طرح کہ میں نے کہا کہ کوئی میوچل لیگل اسسٹنس ٹریٹیز موجود نہیں ہیں یا ہمارے اسٹیٹ نے کچھ اس طرح کا نہیں کیا ہوا کہ کوئی بھی اگر اس طرح کی کرمنل انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں اسپیسیفکلی اس نیچر کی تو آپس میں کوئی انفارمیشن ایکسچینج ہو سکے. تو جب کوئی ایملیٹ نہیں ہے یا کوئی اس طرح سے کوئی لیگل آبلیگیشن نہیں ہے ان پلیٹ فارمز پہ یا ان ممالک میں جہاں پہ یہ پلیٹ فارمز بیسڈ ہیں, تو وہ کیوں رسپونڈ کریں گے ایف آئی اے کو؟ کیوں اس میں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ایف آئی اے صرف اس طرح کے کیسز میں نہیں انفارمیشن مانگتے, کافی زیادہ کیسز میں جہاں جرنلسٹ آ جاتے ہیں, جہاں ویسے لوگ آ جاتے ہیں جن کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے, وہاں سے ان کی انفارمیشن مانگتے ہیں. ڈسیڈنٹس ہیں, پولیٹیکل اپوننٹس ہیں, کسی قسم کے لوگ ہیں جن کو تو اس وجہ سے بھی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ نہیں ہر ریکویسٹ پہ اس طرح سے رسپونڈ کرتے. ہاں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کافی زیادہ ایسے ایشوز جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ پریسنگ ہیں اور وہاں سوشل میڈیا کمپنیز نے بھی ان کو سیریسلی لیتے ہیں, اور اس طرح کا کانٹینٹ ہے اگر کانٹینٹ ریموول کی بات آ جاتی ہے تو وہ کانٹینٹ ریموو بھی کر دیتے ہیں. لیکن دو ریلیونٹ یہاں پہ اتھارٹیز ہیں. ایف آئی اے وہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے, انویسٹیگیشن ایجنسی ہے. پی ٹی اے جو ہے وہ ریگولیٹری باڈی ہے. اب جو پیکا کا لا ہے وہ یہ بھی امپاور کرتا ہے پی ٹی اے کو کہ اگر کوئی اس طرح کا کانٹینٹ ہے, جیسے کہ اگر ڈیفیمیٹوری کانٹینٹ ہے یا سیکشن 21 کا ہے, کسی کی تصاویر لگی ہوئی ہیں بلاگز کے اوپر اس طرح جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ان کو کانٹیکٹ کیسے کریں اور اتارے کیسے, وہ آپ پی ٹی اے کو ریکویسٹ کر سکتی ہے اور وہ پی ٹی اے اس کانٹینٹ کو ریموو کر سکتا ہے. تو یہ ساری فرق چیزیں ہمارے پاس جو ہیں ریکورس موجود ہے, اور کافی کیسز میں لوگوں کو ملا بھی ہے, کافی کیسز میں لوگوں کو اس پورے پروسیس سے گزرنا بھی پڑا ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے ریفارم کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اسپیشلی سیکشن 21 کے کیسز کے اندر جہاں پہ ٹائم سینسٹیو کیسز ہوتے ہیں, لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن ہوتی ہے, اور اس طرح کا سپورٹ جو ایک وکٹم کو چاہیے ہوتا ہے جو کہ فی الحال جو تفتیشی ہیں یا جو ایک پورا سیٹ اپ ہے ایف آئی اے کا وہ ان کو حاصل نہیں ہے. تو اسپیشلی سیکشن 21 کے حوالے سے ریفارم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جس طرح بھی ہم نے پی ٹی اے کی بات کی اینڈ ٹیکنگ اینڈ ریموونگ ڈیفیمیٹری اور انسینسٹیو کانٹینٹ, انفارچونیٹلی اٹ از این انفارچونیٹ ریالٹی کہ یہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں دے ڈونٹ گو این ایکسٹرا مائل فار نارمل سٹیزنس اور ایون پریسنگ ایشوز فار دا جنرل باڈی ایٹ لارج. کچھ پولیٹیکل پرابلمس ہیں, کچھ کیپیسٹی کے ایشوز ہیں. Then again, people are also not aware of it. If somebody who is not related to the legal profession or cyber crime specifically, کوئی نارمل وکیل یا کوئی نارمل اسٹوڈنٹ بھی ہو جیسے لا اسٹوڈنٹ, اگر ان کو یہ پی ٹی اے والی بات نہیں پتہ یا ایف آئی اے کا اتنا ان کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے کہ ان کا کیا پروسیجر ہے, وہ تو کمپلینٹس نہیں فائل کر سکیں گے. سو دین اگین اویئرنیس ایک سیپریٹ ایشو ہے which I think the government does need to tackle very staunchly and effectively. ہم نے سیکشن 21 پہ کافی بات کی اینڈ وی ڈسکسڈ ہاؤ سینسٹیو دوز کیسز آر. جنرلی جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اٹس ناٹ نون فار اٹس سینسٹیوٹی اینڈ سینٹیمنٹیلٹی. سائبر کے کیسز میں جس طرح اگر ہم ابھی جو ریسنٹلی میشا شفیع کا کیس ہوا ود علی ظفر, اس کے اندر کاؤنٹر ڈیفیمیشن پروسیڈنگس شروع ہو گئیں. There was a lot of people who were accused of a lot of serious things. And
کتنے ڈیسینسٹائزڈ ہے، کتنے سینسٹائزڈ ہیں ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم اینڈ دا ججز، اور ان کی کس طرح ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ انکویزیٹوریل ہوں رادر دین بینگ پروبنگ اینڈ ایڈورسریل. ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم نے تو میری نظر میں بالکل خواتین کو فیل کر دیا ہے، اور اس کا آپ ریاکشن ہی دیکھ رہے ہیں کہ جو کال آؤٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ ریکورس ایک خواتین کے پاس کہنے کو آن پیپر تو موجود ہے، لیکن جب ایکچولی اگر جو فرق ہمارے پاس اگر ہراسمنٹ کے بھی لاز دیکھے جائیں، سول بھی ہے، کرمنل بھی ہے، ایک ورک پلیس ہراسمنٹ ایکٹ بھی ہے جس کے انڈر میشا نے بھی کمپلین فائل کی، اور ہمارے سامنے ثبوت ہے اس کا کہ کس طرح سے ایک وہ کلاسک کیس ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ خواتین کے ساتھ ہوتا کیا ہے. ابھی اتنی زیادہ ہائی پروفائل کیس ہونے کے باوجود ان کا کیس کا جو حال ہے تو وہ کافی زیادہ ٹیلنگ ہے آف باقی عورتوں کے کیسز اور ان کے ایکسپیرینسز کس طرح کے ہو سکتے ہیں. بہت ہی برا حال ہوتا ہے ان کے تو بالکل بہت برا حال ہوتا ہے. بات یہ کہ جہاں تک اگر سینسٹائزیشن کی بات کی جائے ججز کی یا وہ بات کی جائے، پہلی بات تو ہمیں یہ اس کاگنیسنٹ ہونا چاہیے، اسپیشلی جو لوگ لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں ہیں یا جو جوڈیشری میں ہیں، کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اب کال آؤٹ کلچر آیا ہے، یا لوگ سوشل میڈیا کو، اگر کال آؤٹ کلچر لوگوں کو کچھ کو نہیں یہ ٹرم پسند آتی، لیکن جو سوشل میڈیا کی طرف رخ کرتے ہیں، اور وہ یہ نہیں ہے کہ صرف ابھی ہراسمنٹ کے کیسز ہیں، لیکن جو بھی ایسا کیس ہوتا ہے جو جہاں پہ پولیس تنگ کر رہی ہوتی ہے، یا ویسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی کسی قسم کی قانون سے مدد نہیں مل سکتی یا اپنے سسٹم سے نہیں مل سکتی، تو وہ سوشل میڈیا کا رخ کیا جاتا ہے، اور پھر کافی حد تک لوگوں کو ریلیف مل جاتا ہے اگر کسی کو. اور یہ کوئی پہلی چیز نہیں ہوئی. اور جب یہ کال آؤٹ کلچر شروع ہوا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ اسٹوڈنٹس تھیں، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس تھیں، اور اسکول کے اسٹوڈنٹس بھی آگے آئے اور انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز بتائے. اگر وہ یہی طریقہ جو ہے کسی تھانے میں جا کر اگر کوئی کرمنل کمپلینٹ فائل کرتی یا ورک پلیس ہراسمنٹ لا کے انڈر کوئی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کرتی، اور کافی زیادہ اس طرح سے کہنے کو تو ہمارے پاس یہ ریکورس موجود ہے، لیکن جو سوشل میڈیا پہ کال آؤٹ کرنے کے بعد ان ٹیچرز کو نکالا گیا یا آگے اور لوگوں کو بھی اویئر کیا گیا کہ ان لوگوں کو نہ ہائر کریں، ان کی اس طرح سے یہ لوگ کرمنلز ہیں. اور پاکستان میں تو خیر اگر ہراسمنٹ یا سیکشل وائلنس کی بات کی جائے تو کوئی سیکس افینڈرز لسٹ یا رجسٹر یا اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے جو باہر کے ممالک کے اندر دیکھا گیا. سننے میں تو آ رہا ہے کہ جو نیا لا آ رہا ہے اس کے اندر ہے، لیکن اگین جس طرح باقی ہمارے لاز میں جو پروسیجرل سیف گارڈز ہیں وہ کس حد تک افیکٹو ہیں، ان کی کس حد تک امپلیمنٹیشن ہوئی، وی آل نو دیٹ کہ وہ فیل ہی کر گئے ہیں. سیف گارڈز تو جو بھی آئی تھنک موجود ہیں ان کا زیادہ تر ان کو ویپنائز کیا گیا ہے خلاف لوگوں کے رادر دین پروٹیکٹنگ دیم. اور دوسری جہاں تک بات ہے کہ ججز کی جو ہے اس قانون کے انڈر تو ججز کی بھی سینسٹائزیشن اور ٹریننگ ہونے کی ضرورت تھی. اب ایک اور ایشو یہ بھی آتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو دوسری سائڈ سے اگر لائرز ہیں، اگر کوئی اس طرح کی رپورٹ ہے ایف آئی اے دیتی ہے، اپنی فورینزک رپورٹ ہے، اگر لائر کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے یا لائر سمجھتا ہی نہیں ہے سائبر کرائم کو، یا وہ کس طریقہ کار سے رپورٹ تیار کی گئی ہے، وہ اس کو کس طرح سے کویشچن کر سکتا ہے، یا اس طرح کس طرح سے کراس ایگزامینیشن اس بات کے اوپر اس تفتیشی کی ہو سکتی ہے. کیونکہ ہم نے جس طرح کہ میں نے کہا کہ کافی کیسز ہوئے ہیں جہاں پہ ٹیکنیکل رپورٹ اور ہم نے دیکھا ہے فورینزک رپورٹ کو بھی جس طرح سے اس میں سے انفارمیشن جو ہے کی گئی ہے ادھر ادھر، اور یہ ایک بڑی اس طرح کی پریکٹس بن گئی ہوئی ہے. اب جو جج کے پاس بھی وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، اب دوسرا جو وکیل آ رہا ہے وہ بھی اس کو کویشچن نہیں کر رہا، اور جو ایف آئی اے رپورٹ دے رہی ہے کیونکہ وہ ایک فورینزک رپورٹ ہے، وہ لگتا ہے کہ ایکسپورٹ رپورٹ ہے، اگر اس کے اوپر کوئی کویشچننگ نہیں ہو رہی تو وہ تو یہی ہے کہ اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ مانا جائے گا. تو یہ ہے کہ اس میں صرف ججز کی آبویسلی ٹریننگ اور سینسٹائزیشن اور وہ ساری چیزیں ضروری ہیں، وکلا کی انہیں ضروری ہیں جو کہ کمپلیننٹس کو ڈیفینڈ کریں، نہ صرف ہراسمنٹ وغیرہ کے کیسز کے اندر، لیکن ویسے اگر کوئی ہیکنگ یا فائنینشیل فراڈ یا فورجری کا کوئی اس طرح کے کیسز ہیں تو وہاں پہ اگر آپ کے پاس یہ ایکسپرٹیز نہیں ہے تو آپ تو بڑی بیسک چیزوں کے اوپر سوال نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جہاں تک ہراسمنٹ کا مسئلے مسائل ہیں، چاہے وہ پولیس ہو یا ایف آئی اے ہو یا کوئی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی ہو، جب تک وہ سینسٹائز نہیں ہوئیں گے اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا. اور پہلی بات ہی پہلا اسٹیپ ہی آئی تھنک یہ ہے کہ اس چیز کو ایڈمٹ کرنا، اور چاہے جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ججز جو ہیں
وہ کس طرح سے اس چیز پوری کو انڈرسٹینڈ کریں. اور کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلا سوال, اور یہ باقاعدہ میں نے کافی کیسز میں دیکھا ہے جب یہ اسٹوڈنٹس نے بھی کال آؤٹ کیا اپنے ٹیچرس کو, تو ایف آئی کی طرف سے تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے سوشل میڈیا پہ اگر کیا, ہمیں ایک چیز دکھا دیں کہ آپ نے کوشش کی تھی پہلے کسی پلیٹ فارم پہ جانے کی یا کمپلینٹ فائل کرنے کی, ہمیں پروف کر دیں کہ ہمارے پاس کوئی کمپلینٹ آئی تھی یا کسی بھی ریلیونٹ جو ہے ایونیو پہ کی گئی تھی اور اس کا کچھ ہوا نہیں, تو ہم پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے وہ آپ کے فیور میں جائے گا, یہ جھوٹ نہیں ہے, یا مطلب آپ نے پہلے کمپلینٹ فائل کی. اب آپ ان کو کس طرح سے سمجھاؤ یا اس چیز کو کس طرح سے سمجھیں. تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو سائبر کرائم لاز موجود بھی ہیں, اور جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ وہ کس حد تک عورتوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ہم نے یہی دیکھا کہ وہ اتنے زیادہ براڈ ہیں اور لوزلی ورڈڈ ہیں کہ وہ زیادہ تر ویپنائز ہی کیے جاتے ہیں عورتوں کے خلاف یا کسی بھی مارجنلائزڈ گروپ کے خلاف یا کسی بھی جینڈر کے خلاف. تو یہ مسئلے مسائل ہیں. سبسٹینٹیو لاء کے اندر بھی جو سیف گارڈ موجود ہیں, پہلی بات تو ہیں وہ کافی نہیں ہیں, اور جو کافی ہیں جس طرح کہ میں نے کہا وہ مس یوز ہوتے ہیں. پروسیجرلی کیا خواتین کو مسائل آتے ہیں. ابھی خواتین کی بات کریں اور ہم اگر ٹرانسجینڈرس کی بات کریں تو وہ تو بالکل ہی ان کے حالات خراب ہیں, وہ کس طرح سے کرے, اور جس طرح سے ان کی ایک طرف ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کورٹ کچہری, اسٹگمیٹائز جس طرح سے کیا جاتا ہے. تو ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہی ہے پوری تصویر. It's a sad reality, but again یہی ہے کہ we should keep on calling our governments and our agencies کہ بھئی اس ایریا کو بھی ریفارم کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنے ہمارے باقی لاز ہیں یا جو ریفارم ہو رہے ہیں جن پہ attention is being paid rather than heinous accidents occurring, outrages happening internationally and governments then acting on an emergency basis and legislating on them. So thank you very much for your time, Ms. Jannat. It was lovely having you. اور اگر آپ لوگوں کی بھی کوئی کمپلینٹس ہیں, کوئی آنا چاہتا ہے تو پلیز آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹس پہ, ہمارے آفیسز میں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.